فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلے پر چلے گئے. اب وہ پورا گاؤں خالی ہو گیا. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، آپ چپکے سے ان جھوٹے معبودوں کے پاس آئے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے اتنے بڑی بڑی ٹریوں میں انہوں نے کھانے لا کے رکھے ہوئے. بیسیکلی کھانے تو انہوں نے وہاں کے جو مجاور ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اب یہی ہوتا ہے درباروں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے. وہ ظاہر ہے وہ جو بزرگ صاحب قبر ہے اس نے کہاں سے کھانا پینا ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے، اور اگر بد ہے تو اس کھانے سے آپ اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہے وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں. تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھائے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے طنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھاندے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا اگے جڑا مال پیا ہوا ہے جے. اچھا ما لکم لا تنطقون، اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ویسے تو کہتے ہیں نا وہ جناب وہ بزرگ تو جناب اتنے 100 میل سے بھی دور سن لیتے ہیں اور یہ سارے معاملات. یہاں پر بھی بتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ الہ ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کلہاڑا لے کے انہوں نے سارے بت توڑے اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلہاڑا. اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا. ٹھیک ہے، ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے، اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتا بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے آباء و اجداد کے اوپر بھی. یعنی یہ بھی امت ابراہیمی ہے نا. یہاں پہ کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام احترام سے لیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں کو پہلے جڑا نے لمحہ پایا ہے. انہوں نے کہا تف ہے تواڈے ہوتے بھی تواڈے بزرگاں ہوتے بھی کہ تسی لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں. اب یہ مثالیں لا کے دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون سے اس طرح بات کرنا. بھائی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے، یہ امت توحید ہے، یہاں پہ ابراہیمی خون ہے. اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ. بہرحال توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، مسئلہ نمبر 43. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگ رلیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے. یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے. بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ اسے دقت نظر سے دیکھیں، اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو در حقیقت اللہ خالق ہے. تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوجتے، اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی. قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے اب کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش کدہ بناؤ. فالقوه فی الجحیم، پھر اسے اس آگ میں پھینک دو. فارادوا به کیدا، انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا. فجعلناہم الاسفلین، لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے.
وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے. اور صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، میں نے صرف اشارتاً بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ہی ذلیل و خوار کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی جبلی ہدایت پہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا. نبی ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبعوث بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبعوث کر دیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا، لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ 40 سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں کہ نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہوں. کوئی ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے جو اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے، میں نے ایسا کلام کیسے، یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈیوائن سورس ہے اس کا.